جمعہ ہے اور ہر شب جمعہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برات اجتماع دنیا بھر کے ہزاروں مقامات پر ہوتا ہے، اور اسی سلسلے میں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ لاہور میں عظیم الشان سنت و برات اجتماع کا سلسلہ جاری ہے۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آج کی رات کی برکت حسن کو نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ صبح کے وقت اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرنور چہرے پر خوشی کے آثار ہیں۔ صحابہ کرام رضوان بھی کمال کی شخصیات تھے۔ جب نبی پاک کے معمولات میں کوئی بھی چیز ان یوزول دیکھتے تھے، غیر معمولی دیکھتے تھے، تو ضرور سوال کرتے تھے، اور اس سوال کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں بھی ان تمام باتوں کا پتہ چل گیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں، میں نے پوچھا کہ حضور آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ہیں، چہرہ مبارک بڑا دمک رہا ہے، ویسے ہی چمکتا تھا آج خوشی سے، اور سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تو آپ نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے کہ میرا جو امتی، اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی آپ پر ایک بار درود پڑھے گا، میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھوں گا، اس کے 10 گناہ مٹا دوں گا، 10 درجات بلند فرماؤں گا، اور اتنی ہی رحمت بھیجوں گا۔ یہ حدیث پاک شاید پہلے کئی بار سنی ہوگی کہ ایک درود پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ مگر آج اس حدیث کو میں آپ کو ایک اور پیرائے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کاروباری لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں، معمولی کاروباری لوگ اپنی بیلنس شیٹ بناتے ہیں، اپنا حساب کتاب کرتے ہیں، اور بیلنس شیٹ کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ مجھے کتنے لوگوں سے لینے ہیں اور کتنے لوگوں کو دینے ہیں، جو بچ گیا وہ میرے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک سادہ سا فارمولہ ہوتا ہے۔ بندہ جب یہ حساب کرے کہ میرے پاس جو سامان پڑا ہے، مال پڑا ہے، کیش پڑا ہے، اور جو لوگوں سے لینے ہیں وہ ملا کر بھی اتنے نہیں جتنے دینے ہیں، پھر تو اس کا مطلب مائنس میں چلے گئے، ڈیفالٹر جسے کہتے ہیں۔ اچھا، دنیا میں کسی کی بیلنس شیٹ آؤٹ ہو جائے تو جناب کیا ہو سکتا ہے؟ کسی سے قرضہ لے کر پوری کی جا سکتی ہے، کوئی نہ کوئی مدد کر دے تو بھی پوری ہو جاتی ہے، بندہ آگے ٹائم مانگ لیتا ہے کہ تھوڑے دنوں بعد دے دوں گا، لیکن آپ کو پتہ قیامت کے دن بھی ایک بیلنس شیٹ بنائی جائے گی۔ اچھا، وہ بیلنس شیٹ کیسے بنے گی؟ اعمال تولے جائیں گے، اعمال کا وزن کیے جائے گا۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ قاریعہ میں ارشاد فرماتا ہے، اب جو اعمال جب تولے جائیں گے نا تو فرمایا کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ من مانتے چین میں ہوگا، وہ جنت میں ہوگا۔ اما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ میں چلا جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ پتہ چلا کہ اس دن بھی بیلنس شیٹ، اس دن بھی کوئی نہ کوئی چیز ہمارے نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس دن جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا جنت میں، ہلکا پڑ گیا تو جہنم میں۔ قرآن کہہ رہا ہے، اب ذرا ٹھنڈے دل سے جتنے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں جو لائیو مجھے مدنی چینل پہ سن رہے ہیں، سوچیے کہ اب تک جتنی زندگی گزاری ہے نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں؟ اور اگر قیامت کے دن گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو چاہیں گے کہ نہیں؟ اچھا، جس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اس میں روایتوں میں آتا ہے بندہ دل مارا مارا بھرے گا، اپنی ماں کے پاس جائے گا، اپنے والد کے پاس جائے گا، اپنے دوستوں کے پاس جائے گا، سب سے کہے گا ایک نیکی دے دو، 2 نیکیاں دے دو، یا میرے گناہ لے لو۔ اچھا، اس سے ایک اور بات سمجھیے کہ اس دن حسرت کتنی ہوگی اس کو کہ جس کی نیکی ایک نیکی کم پڑ گئی، اگر وہ ایک نیکی مل جائے تو جنت میں چلا جائے، یا ایک گناہ ہی کم ہو جائے تو بھی جنت میں چلا جائے، اس کو کتنا
کہ کاش ایک بار اور درود پاک پڑھ لیتا دنیا میں، 2 رکعت نفل پڑھ لیتا، ذکر اللہ کر لیتا، یا یہ والا گناہ ہی نہ کرتا۔ ایک بات یاد رکھنا میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ جب بھی نیکی میں سستی آئے نا، یہ سوچ لینا کہ کیا پتہ یہی نیکی کم نہ پڑتا ہے۔ نوافل چھوڑ دیتے ہیں، سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں، ذکر و اذکار چھوڑ دیتے ہیں، تلاوت ہو رہی ہوتی پھر بھی نہیں بیٹھتے۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہی ایک نیکی کم پڑتا ہے۔ اور جب گناہ کرنے کو جی چاہے نا تو اپنے آپ سے بات کرنا کہ کہیں یہی گناہ گلے نہ پڑ جائے، کہیں یہی میرے نامۂ اعمال کو بھاری نہ کر جائے، میرے گناہوں کے پلڑے کو بھاری نہ کر جائے۔ اب ایک امیجنیشن کرو، ایک تصور کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ہے، گناہ زیادہ ہے، ابھی سے پتا ہے مجھے کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں۔ دنیا میں تو قرضہ دے کر بیلنس شیٹ لیول ہو سکتی ہے، قیامت والا دن کیسے نامۂ اعمال نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے؟ اب دوبارہ اس حدیث پاک کو سنو، اندازہ ہوگا درود پاک کیا کمال کا وزن تھا۔ کیا فرمایا گیا کہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا اس کے نامۂ اعمال میں 10 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی میں جتنے درود پڑھتا جاؤں میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا جائے گا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہوتا جائے گا۔ یعنی اب میرے پاس ایک طریقہ ہے کہ گناہ کر کر کے اعمال نامہ تو سیاہ کر دیا، لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، گناہوں کا پلڑا اس سے ہلکا ہو اور میرے لیے جنت میں جانے کا اعلان کر دیا جائے، تو دیر از اے وے۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں بتا دیا گیا درود پڑھتے جاؤ تمہاری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا چلا جائے گا۔ صرف نیکیاں نہیں بڑھیں گی، تمہارے گناہ بھی کم ہوتے چلے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا، جو زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا، اللہ نے چاہا قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور جنت میں جانے کا اسے مژدہ سنا دیا جائے گا۔ جن پر درود پڑھو گے نا ان آقا کا قیامت کے دن ایک اور بھی کمال ہوگا۔ بڑے احسان ہے نا، مگر جب یہ اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے نا تو کریم آقا پتہ اس دن کیا کر رہے ہوں گے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا، اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا اللہ بھاری بنا دے، یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بنا دے، یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم بڑے مہربان ہیں، پیارے آقا فرماتے ہیں میرے حوض کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے، حدیث پاک کا مضمون ہے، جن کو میں درود پاک کی کثرت کی وجہ سے پہچانوں گا۔ درود پڑھو گے تو یہ ملے گا نا، بڑی پیاس لگے گی، مگر کیا ہوگا؟ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا اور میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جمعرات کی رات ہے، بیوٹیفل نائٹ فار دی بیوٹیفل انٹینشنز، بہترین رات ہے اچھی نیتیں کرنے کی۔ آج رات درود پاک کثرت سے پڑھا کریں، جمعرات اور جمعے کے درود کی تو بات ہی کو تو کچھ اور ہے، اور نیت بھی کرنے کے انشاءاللہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ہمارا موبائل فون ہے نا، یہ ہمارا 89 سنہ ہجری کی بات ہے، کتنی پرانی بات، 15ویں صدی کی بات ہے۔ سران دیپ اب اس علاقے کو موجودہ سری لنکا کہا جاتا ہے۔ اس کے علاقے سے ایک قافلہ سمندر کے راستے عرب کی طرف روانہ ہوا۔ اس میں مسلمان بھی تھے جو یا تو حج یا عمرے کے ارادے سے گئے تھے، اور اس میں مسلمان خواتین بھی تھیں۔ یہ قافلہ جب سندھ کے ساحلوں کے قریب سے گزرا
تو ڈاکو نے حملہ کر دیا، ساز و سامان بھی لوٹ لیا اور ان مسافروں کو قیدی بھی بنا دیا۔ ان قیدیوں کو دیبل نامی ایک قلعے میں رکھا گیا۔ یہ جو موجودہ ہمارا سندھ ہے پاکستان کا صوبہ، اس زمانے میں تو ظاہر پاکستان نہیں تھا، مگر یہ علاقہ موجود تھا، یہاں آبادی تھی، اور ڈاکوؤں نے اس سری لنکا سے عرب شریف جانے والے قافلے کو لوٹا بھی اور قیدی بھی بنا دیا۔ اب یہ خبر اس وقت کے حکمران مسلمان تک پہنچی، جو مسلمان حکمران تھے، فوراً رہائی کی کوشش شروع کر دی۔ اس وقت سندھ کا جو حکمران تھا وہ راجہ طاہر تھا، جو کہ غیر مسلم تھا۔ وہ کسی بھی صورت قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ نیگوشیشنز کی گئی، بات چیت کی گئی، مگر وہ تیار نہیں ہوا۔ تو اب کیا ہوا، ایک 17 سال کا نوجوان، مسلمانوں میں جذبہ دیکھیں، شان دیکھیں، سپہ سالار کس کو بنایا، 17 ایئرز اولڈ، 17 سال کے نوجوان کو ایک لشکر دیا گیا اور کہا کہ جا کر سندھ کو فتح کرنا۔ وہ نوجوان دیبل پہنچے، کافی دن تک جنگ جاری رہی، سبحان اللہ، قوت ایمانی ساتھ دی۔ اس 17 سالہ نوجوان نے اپنے لشکر کے ساتھ اس دیبل کے قلعے کو فتح بھی کر لیا، قیدیوں کو آزاد بھی کروا لیا۔ اب دیبل کے جو قلعے کا قید خانے کا جو نگران تھا نا، وہ مسلمانوں کو جس نے قید کیا ہوا تھا، وہ دیکھتا تھا کہ مسلمان بڑے اخلاق والے ہیں، کیا خوبصورت عبادت کرتے ہیں، یہاں قید میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، بڑا متاثر تھا۔ اب جب مسلمانوں نے اس قلعے پر فتح حاصل کر لی، اپنا فتح کا جھنڈا گاڑ دیا، تو اب وہی 17 سالہ نوجوان کے سامنے اس قید خانے کے جو ناظم تھا اس کو لایا گیا۔ اس نوجوان کی زبان میں تاثیر کیا تھی، اس نوجوان نے اس ناظم کو یا جیلر کو کہا کہ آپ بھی اسلام قبول کریں۔ سبحان اللہ، پہلے ہی متاثر تھا ان کے اخلاق سے، اب اتنے خوبصورت نوجوان کو اور اتنی پیاری انداز میں گفتگو کو دیکھا، کلمہ پڑھا اور وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اب جاننا چاہیے وہ نوجوان کون تھا جس نے دیوبند کا قلعہ فتح کیا، آگے جا کے پورا سندھ فتح کیا، پھر آگے جا کے پنجاب کے کئی شہر فتح کیے، کوئی اور نہیں تو جناب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ اب اس واقعے سے جو سمجھے کہ جو بڑے صغیر پانی گئی اور پھر ملتان پہنچے، سفارت کے لیے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں غیر مسلم لوگ جو تھے وہ اپنے مذہبی تہوار کو اٹینڈ کرنے کے لیے ملتان آیا کرتے تھے، لیکن جب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ملتان کو فتح کیا تو اس کے بعد مسلمانوں کا دور حکومت جب آیا تو ایسا انداز ہو گیا کہ ملتان میں اب علوم قرآن کی رغبت ہونے لگی، لوگ حافظ قرآن بننے لگے، لوگ قاری بننے لگے۔ ملتان کے بازاروں میں بے پردہ عورتیں نظر نہ آتی تھی، لوگ شراب اور بدکاری وغیرہ کا نام تک نہ لیتے تھے، تجارت کا انداز بدل گیا، پہلے جھوٹ تھا، ملاوٹ تھی، دھوکہ تھا، اور اب سچ والی تجارت، اب اصلی نیکیوں والی تجارت ہونا شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کا کردار ایسا تھا کہ جس سرزمین پر مسلمان قدم رکھتے تھے لوگوں کی تقدیر بدل جایا کرتی تھی، کفر کی ظلمت دور ہوتی تھی اور ایمان کا نور پھیل جایا کرتا